خبر ہی نہیں ہے کہ لاشعوری طور پہ ہم کوئی ظلم کر جاتے ہیں اور وہ ظلم بعد میں ہمارے گلے پڑنا ہوتا ہے. آپ نے غلط سمت دیا, آپ کو زندگی میں صحیح سمت کہاں سے ملے گی؟ چند دن پہلے میں بیٹھا ہوا تو ایک محترمہ تھی, اس نے کہا سر میرے لیے دعا کرے. میں کہا تھوڑی دیر رک جو, میں سر نیچے کر کے بیٹھ گیا. میں کہا جی اللہ خیر کرے. اس نے کہا آپ نے اتنا وقفہ کیوں لیا؟ میں کہا میں نے اپنی اتنی دیر بیٹی کو سوچا کہ اگر وہ میرے سامنے بیٹھے مجھے کہے کہ پاپا دعا کریں تو میں کیسے سوچوں گا. پہلے تو وہ کیفیت طاری کی ہے, پھر میں نے دعا کی. اگر اس کیفیت کے بغیر کروں گا تو یہ رسمی بات ہے. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. میں کہا میں آپ کی نمی اللہ تعالیٰ قبول کرے, لیکن میں نے کیفیت طاری کی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسی دعا کروں گا. یہ یاد رکھیے, جو آپ بھیج رہے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ بھیج رہے ہیں وہ آ نہ رہا ہو. آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں, جملہ بھی لکھ لیجئے, کہیں ذہنوں میں نقش کر لیجئے. اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ آسانی کسی نہ کسی شکل میں دے گا ضرور. میرے بڑے محترم ہیں, میں تینوں چیفز کے ساتھ میں قریبی رہا ہوں. تو جسٹس انوار تازہ ہمارے ریٹائر ہوئے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. جس صاحب سے میری بڑی دوستی ہے جی, بڑی محبت ہے ان سے. تو چند دن پہلے بیٹھے, انہوں نے بڑا ایک زبردست ایمان افروز واقعہ سنایا. کہتے ہیں یار شاہ صاحب میں اپنے آخری 3 سال تھے تو میری پوری کوشش ہے میکسیمم میں ڈیلیور کر دوں. آخری 37 دن چیف تھے. تو کہتے ہیں یار میں رات 10 بجے پہنچتا تھا گھر, میرا سٹاف تنگ, گھر والے اتنی محنت میں کر رہا. تو گھر والے کہتے تھے گھر کب بنے گا, گورنمنٹ کا جیو آر کا گھر لے لیا جاتا ہے تو آپ. چند دن پہلے انہوں نے گھر سلیکٹ کر لیا, مجھے بلایا, کہتے ہیں کیسا ہے. میں کہا سر سب گھر بڑا پیارا آپ نے لیا, بڑا زبردست بنا. کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ ٹھیکیدار کا. میں کہا نہیں سر یہ تو کسی نے چاؤ سے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں یار اللہ کی شان دیکھو, یہ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا کھڑے ہو کے, اور ان کا پلان بنانے کے بعد بدل گیا, اور وہ اتنے سال سے کھڑے ہو کے میرے لیے اصل میں بنوا رہا تھا. میں اپنے کام کر رہا تھا اللہ کی راہ میں. قدرت کسی بندے کو اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایک ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ اے کار بنا, جج صاحب کا کار ہے, قدرت کیا. اور جب وہ ٹائم آیا تو اس نے کہا جی نہیں اے ویچنا پینا, اور ویچیا تو کدے کے ویچیا, وہ میرے کے ویسڑ. یہ یاد رکھیے, کہیں نہ کہیں جو آپ کی ایفرٹ ہے اس کا ایک حصہ دکھ نہیں رہا. وہ جو نہیں دکھ رہا, دیکھیں آپ کو یہ ہمارا ادارہ آپ کی نیت کے پیسے نہیں دے رہا, فزیکل پریزنس اور کام کے پیسے دے رہا ہے. اخلاص کے پیسے نہیں آئی پی او پے کر سکتا. لیکن یہ دونوں نیت اور اخلاص پورا یقین رکھیے گا کہ اس کا صلہ اللہ آپ کو دیتا ضرور ہے, دنیا میں بھی دیتا ہے. بلیور ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا سے شروع کرتے ہیں, ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور ہمیں اس کا صلہ کہیں آخرت میں بھی ملتا ہے. اور پھر کہہ رہا ہوں بار بار, قیامت تو شاید کھربا سالوں بعد ہے. اس زندگی میں آپ کو حیرانگی ہونے لگ پڑتی ہے کہ یار یہ میرا حق تو نہیں, یہ میں کہاں پہنچ گیا, یہ آسانی کیسے ملی, یہ میرے بچوں کو مواقع کیسے, یہ عزت میری کیسے بن, یہ میرا اللہ نے بھرم ایسے کیسے رکھا ہوا ہے, یہ میرے ڈاٹس کیسے جڑنے لگ پڑے پروگرس کی طرف, یا مجھے اتنے موقع کیوں ملنے لگ پڑے, خدمت کے کیسے موقع, میری عزت کیسے بن گئی, میری شناخت کیسے بن گئی, یہ لوگ میرے سے پیار کیوں کرتے ہیں. ریلی یہ میری فیلنگ ہر وقت چل رہی ہوتی, میرا کیا کمال, میں تو ہم سا انسان. ہر وہ جگہ جہاں سے میں کبھی کسی زمانے میں بڑے مڈل لیول پہ چل رہا ہوتا تھا, جن یونیورسٹیوں میں ہم پڑھے, ان یونیورسٹیوں کے ایڈوائزر کیسے بن گئے, ان وائس چانسلرس کے ساتھ کیسے بیٹھنے لگ پڑے. جن جگہوں پہ تمنا کرتے تھے کبھی گزریں تو کوئی شاید پوچھ لے, وہاں پہ اللہ نے چودراہٹ کیسے دے دی. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. سو آپ کے بھیجے ہوئے وہ سب چیزیں جو آپ نے بھیجی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے رستوں کے چراغ بنے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہنچیں اور چراغاں ہو جائے. یہ 2-4 چیزوں نے نا ہماری لائف کی سپیڈ کو, ہم دوائی لے کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کل ٹھیک ہو جائے گا, وہ کہتے جی آج ہی ہو جائے گا, ایڈی کیڑی گل ہے, میں اسٹیرائڈ پائے نے, تیرا آج ہی پٹھا پہ جائے گا. ہم ہو گئے جلدی کے عادی. ایک بات یاد رکھیں, کسی بھی بات کو پکڑیں, پلے سے باندھیں, سال اس کا ذرا ویٹ کریں. وہ سال امتحان ہوتا ہے, نیکی پکڑتے ایک دم رزلٹ نہیں آتا, سب سے پہلے چیک آتا ہے کتنے مضبوط ہیں آپ. ادھر آپ کو ایک میں نے آئیڈیا دیا, آپ نے کل ہی, ایک بندہ میرے پاس آ گیا جی, کہنا شاہ صاحب تہاڈی گلاں ساریاں جھوٹ ہیں. میں کہا کس طرح؟ کہنا جی تسی کیا ورزش کرو. میں کہا پھر؟ کہنا ایک دن کیتی کچھ نہیں ہویا. میں کہا ایک دن کر کے تو نہیں ہوندا, یہ تو کنٹینیو کیتی جائے, یہ تو کمپاؤنڈنگ ہے, یہ تو اپنی عادت شامل کیتی جائے تو پھر ہوندا. سو آپ یہ کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہے, آپ اس وقت خوف خدا کی وجہ سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کریں, آپ کے تھوڑے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. آپ حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں رستے کیسے بننے لگ پڑتے ہیں. یعنی میں اس کا اظہار شاید ویڈیو میں نہ کر سکوں کیونکہ اپلوڈ ہونی ہے. آپ کو لگے گا کرامتیں ہونے لگ پڑی ہیں آپ سے, میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو, اللہ کے بندوں سے ہوتی ہے نا. کہ یار حیران ہوں, میرا رزق تھوڑا ہے,
وسائل اتنے نہیں ہیں، اللہ میرے اسباب کیسے پیدا کر دیتا، اللہ میرے لیے وسیلے کیسے پیدا کر دیتا. ایک ہمارے پرانے دوست تھے، ڈی ایس پی تھے، وہ ایسی کوئی باتیں ہم کہیں انہوں نے سنی، انہوں نے اللہ پہ اس طرح بھروسہ کر لی. ایک دن بیٹھے کہنے لگے یار میرا ایک بیٹا جرمنی پڑھا ہے فل برائٹ، دوسرا بچہ یہاں ہے، تیسرا یہ جو. کہتے یار شاہ یقین کر میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھا، بھروسہ کیے اب اسباب پیدا ہونے لگ پڑے، اور ایسے ایسے زندگی میں پیدا ہوئے ہیں. ہم آنکھوں دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں. اندازہ لگائیں وہ سسٹم جو دکھ نہیں رہا، جو رب کا ایک نظام ہے. واپس آؤں گا، جس طرح اس قوم کا ایک چیریٹی پہ یقین ہے، ہمیں اپنے پروفیشنل معاملات میں پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آسانی میں نے کی ہے، کوئی صاحب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو میرا رب دیکھ رہا ہے. سر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. گورے کا جتنا سسٹم ہے سزا اور جزا کا ایک طرف رکھ لیجئے گا. ایمان اتنی طاقتور چیز ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کوئی سزا ہوتی ہے کہ جزا نہیں مل رہی ہوتی، بندے کو پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا کہیں نہ کہیں میرے مالک نے مجھے رزلٹ دینا ہے. حدیث کے ساتھ اس سوال کا اختتام کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لاتے، امت کی ماں اس دن بکری کاٹ کے بانٹی ہوتی ہے ذبح کر کے. آپ پوچھتے ہیں کیا بچا ہے، وہ چند گوشت کے ٹکڑے اٹھا کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں آج یہ بچا. آپ فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ بچا. ایمان یہ ہونا چاہیے جو آپ نے دے دیا نا وہ بچا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی دی ہوئی بے شمار چیزیں آپ اور آپ کی اگلی نسل کے کام آتی ہیں.